كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار فخر موجودات باعث تخلیق کائنات غم گسار زمان حامی بے کسا والی دو جہاں سید سروران امام الانبیاء والمرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت سے پیش کرنے کے بعد نہایت محترم محتشم سامعین و حاضرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاتقیاء سید امیر المؤمنین عاشقوں کے سردار فناف الرسول جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ یمامہ کا نقشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بظاہر کائنات سے جانے کے بعد وصال کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہوا، اس بات پر اتفاق ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وصال کے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا سب سے زیادہ جن کا حق ہے اور جن کا اول جو ہے وہ فریضہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سارے صحابہ کے اجماع سے اب یہ بات نہیں ہے کہ ایک دو صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے، جانشین بنایا جائے، اور بعض کہتے ہوں کہ نہیں کسی اور کو بننا چاہیے، یا کوئی خواہش کرتا ہو کہ میں حضور کا جانشین بن جاؤں۔ تو اس وقت سارے صحابہ نے متفقہ اس بات پر رائے قائم کی کہ حضور کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو حضور کا نائب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کو حضور کا جانشین بنایا گیا، آپ کا خلیفہ مقرر کیا گیا اور آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ بے شمار فتنوں نے جنم لیا، بڑی بڑی مصائب تکلیفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر موجود ہونے کی وجہ سے جو ٹلی ہوئی تھی، جو ہی پردہ فرمایا تو وہ فتنوں نے جنم لے لیا، مصائب اور تکلیفیں جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر اور آپ کی شجاعت کو سلام ہو کہ آپ نے ان فتنوں سے ڈر کر مسند خلافت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنا سینہ تان کر کہا اگر فتنے جنم لیتے ہیں، مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں
تو ابو بکر صدیق حضور کا جانشین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔ اب سیدہ طیبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، فرمایا لو نازلہ، اگر وہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جو مصائب اور تکلیفیں جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق پر پڑی ہیں۔ آپ پر اتنی مشکلات آئیں، اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ یقین مانیں نا کہ ٹر جان غم خار جنا دے تو مڑ کون روے پھر تھوڑا، کہ جن کی نظروں کے سامنے سے دیدار مصطفیٰ اوجل ہو گیا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے سے جلوہ حبیب اوجل ہو گیا ہو، جن کی رات دن جو ہے وہ زیارت کرنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا کرتے تھے، جن کے زلف عنبری کو دیکھا کرتے تھے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا کائنات میں وصال ہو گیا تو اس سے بڑھ کر صحابہ کے لیے اور کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے جب سانس لیتے تھے تو ایسے لگتا تھا، بو آتی تھی کہ جیسے گوشت بنا ہوا ہو تو بو آتی ہے۔ کہا جناب صدیق اکبر کا حضور کے غم خاری میں، حضور کے جانے کے صدمے میں اتنی تکلیف تھی کہ آپ کا سینہ اندر جو ہے وہ جل رہا تھا، اتنی بڑی تکلیف۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تکلیف پہاڑ پر آتی تو وہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق تھے کہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کا سامنا کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ بڑے سخت دل تھے، آپ بڑے مضبوط جو ہے وہ جسم والے تھے، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہونے کے قریب تھا، بیمار تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جناب سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا جائے وہ مصلی رسول پر کھڑے ہوں اور لوگوں کو امامت کروائیں۔ آگے سے سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی، حضور میرے والد رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا ہی نرم ہے، وہ آپ کی جدائی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ کی جدائی میں، کہ آپ جب ان کو مصلی پہ نہیں نظر آئیں گے ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی، وہ آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ رو رو کر جو ہے وہ اپنا آپ گوا بیٹھیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، رقیق القلب ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رب تعالیٰ بھی جناب ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو صحابہ کا امام ہونا پسند نہیں کرتا۔ آج رب بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا، صحابہ کا جو امام حضور کے بعد بنے وہ سیدنا ابو بکر صدیق بنے۔ اتنے رقیق القلب ہونے کے باوجود، اتنا نرم دل ہونے کے باوجود جو ہے آپ نے اپنے مضبوط اعصاب کو اور اپنے جگر کو مضبوط کیا اور ان ساری مشکلات کا اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور پھر جناب سیدنا اب پتہ نہیں اتنا بڑا حوصلہ اور اتنی بڑی دلیری، اتنی بڑی بہادری جناب سیدنا عمر فاروق کی دیکھیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق جن کا نام سن کے کفار کانپتے، اتنا بڑا بہادر اور دلیر بندہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے، حضور جب منکرین زکوٰۃ جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ جاتے ہیں، زکوٰۃ سے انکار کر دیتے ہیں، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اعلان کیا ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ جب مرتدین جو ہیں دین سے بغاوت کر گئے، دین سے پھر گئے، جو صرف نام کے مسلمان تھے، جب حضور کے وصال کے بعد پھر گئے، جب مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کے جب منکر لوگ ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا۔ اور ادھر مدینہ سے باہر مسجد تھی جہاں سے لوگوں کو جمعہ پڑھانے سے بھی روک دیا گیا، بڑے معاملات ہوئے۔ تو سیدنا عمر جیسے بہادر بھی کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق
آپ مساجد کی حد تک معاملات کو رکھیں، ابھی ہمارے اندر ابھی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کریں، ان سے جنگ کریں، ان سے لڑیں۔ اور آگے سے اتنے نرم دل والے جناب صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ تاریخ کی سنہری تختیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تو کفر میں تو بڑا بہادر تھا، کیا اسلام میں بزدل ہو گیا ہے؟ یہ کیسی بزدلوں والی بات کر رہا ہے؟ کہا میں ان سے مقابلہ کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب زکوٰۃ میں ایک بکری کا بچہ دیا جاتا تھا، فرمایا آج کوئی وہ بچہ بھی روکے گا تو ابو بکر صدیق اس سے بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کی ہے، ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی جو ہے وہ بزدل نہیں ہے، ہم تو بہادر ہیں۔ اور اگر ہم بزدل آج بن گئے تو وہ جو بزدل ہیں وہ تو سر اٹھا لیں گے، وہ بہادر بن جائیں گے۔ بہادر تو ہم ہیں، اسلام کی بہادری، اسلام کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس دور میں اس زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا مسیلمہ کذاب کا، جس نے جھوٹا نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اس نے نبی کہا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، اور صحابہ کے عشق کا بھی امتحان تھا، صحابہ کے جذبے کا بھی امتحان تھا، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جانشین ہونے کے حوالے سے بھی امتحان تھا، اور مسیلمہ کذاب جھوٹا لعنتی جو ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وصال مبارک سے پہلے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور اگر میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ شرط مان لیں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری شرط ہے؟ کہنے لگا جی میں آپ کے وصال کے بعد خلیفہ بنوں گا، یہ میری شرط ہے، اگر قبول کر لیں تو میں آپ پہ ایمان لے آتا ہوں، میں اپنے دعوے سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، ایک شاخ تھی، آپ نے فرمایا لو سالتنی ہذہ القطعۃ ما آتیتکھا، فرمایا سلطنت دور کی بات ہے، میرے بعد خلیفہ ہونا دور کی بات ہے، فرمایا تو اگر مجھے اس چھڑی کا سوال کرتا ہے تو فرمایا میں تو تجھے یہ چھڑی بھی دینے والا نہیں ہوں۔ خلافت تو بڑی دور کی بات ہے کہ تجھے خلافت میں دوں، کہا اگر تو یہ چھڑی کہے گا تو تو اس چھڑی کا بھی مستحق نہیں ہے کہ تو اتنا جھوٹا ہو کر جو ہے نبی کے مقابلے میں آتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ مسیلمہ جو ہے یہ اپنے آپ کو رحمان کہلواتا تھا، رحمان یمامہ، یعنی یمامہ کا رحمان، یہ باتیں جو ہے وہ اس نے ادھر پھیلائی ہوئی۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں یہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ختم نبوت کے لیے کہ آج تک اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں دی۔ بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن جسم کا ایک ایک اعضاء کٹوانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام خط جو ہے حضرت حبیب بن زید انصاری کو دیا اور یہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے نا تو آپ نے وہ خط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا۔ اب اس نے وہ خط پڑھا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، توحید بیان کی، اپنی رسالت بیان کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رحمان صرف اس کی ذات ہے، کوئی رحمان نہیں ہے، یہ لکھا نا۔ اب اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حضرت حبیب بن زید انصاری کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہنے لگا اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو زید حضرت حبیب بن زید کہنے لگے نعم اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اب بڑے دربار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جب گواہی دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آگے سے وہ کذاب کہنے لگا، لعنتی کہنے لگا، کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آگے سے حضرت حبیب کا جواب سنیے، کیا انہوں نے جواب دیا۔ آپ آگے سے کہنے لگے انا الاسم، میں تو بہرا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تو کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے کیا پتا تو کیا بول رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا تشہد انی، کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ تو کہا انا الاسم، میں تو بہرا ہوں، میں تیری بات سنتا ہی نہیں، تو کیا بھونک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بار بار جب یہ سوال ہوا تو وہ کہنے لگا یہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، جب ان کا نام آتا ہے تو یہ بول پڑتا ہے، اور جب میری باری آتی ہے تو کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں ہوں، یہ تو میرے ساتھ جو ہے طنز کر رہا ہے۔ اپنے حواریوں سے کہا اب دیکھیں حضرت حبیب کا ایمان کتنا ہے، ان کے اندر عشق کتنا ہے، ان کے اندر جذبہ کتنا ہے، حضور کی وفا کتنی ہے، حضور کی محبت کتنی ہے، اور ختم نبوت کے لیے اور عزت و نموس رسالت کے لیے جان دینے کی جو قربانی ہے وہ جذبہ کتنا ہے۔ کہنے لگا یہ مجھ سے طنز کر رہا ہے۔ اپنے حواریوں سے کہا اس کو پکڑو اور اس کا ایک اعضا کاٹو، اور کاٹ کر یہی پوچھو اس سے کہ کیا مجھ کو رسول مانتا ہے۔ ایک اعضا بازو کاٹ دیا گیا، کہا بتا رسول مانتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اس جھوٹے کو کہتا ہوں یہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول وہ جو ہیں جو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اور اعضا کاٹ دو، دوسرا اعضا بھی کاٹا گیا، کہا اس کے سارے اعضا ایک ایک کر کے کاٹ دو جب تک یہ کہہ نہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے سے حضرت حبیب نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ خون کا ایک ایک قطرہ بھی اگر باقی جسم میں نہ رہے گا، میرے جسم کا ایک ایک اعضا بھی اگر کٹ جائے گا، فرمایا حبیب کی زبان پر پھر بھی یہی آئے گا کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹا ہے۔ کہا تجھے پتہ ہی نہیں کہ شراب عشق مصطفیٰ میں، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائیں تو سستی ہے۔ کہا یہ خون دے کر، یہ جگر دے کر، یہ اعضا کٹوا کر بھی اگر احمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا اگر عشق مل جائے تو فرمایا پھر بھی یہ سودا سستا ہے، کاٹ دو اعضا۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر بتا دیا کہ جب عزت و نموز کی بات آئے، میرے آقا کے ختم نبوت کی بات آئے، تو پھر اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرنی، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں۔ فرمایا جب ختم نبوت کی، عزت و نموز کی بات آ جائے تو پھر اپنی جان کی، مال کی، ماں باپ کی پرواہ نہیں کرنی، پھر سب کچھ جو ہے حضور کی عزت پہ وار دینا ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے ہی نام پر وارا کروں میں۔ یا رسول اللہ ہزاروں لاکھوں جانیں ہوں تو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں۔ شہید ہو گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے مرنا تو ہے، لیکن اگر حضور کی عزت پہ مر جائیں گے، حضور کے نام پر مر جائیں گے، حضور کی نموز پر مر جائیں گے، حضور کی ختم نبوت پہ مر جائیں گے، تو پھر ہر بچے کی زبان پر، ہر جوان کی زبان پر، ہر بوڑھے کی زبان پر یہی ہوگا، خادم حسین رضوی تجھے سلام ہو۔ آج بچہ بچہ ان کو کیوں یاد کرتا ہے؟
کیونکہ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ بظاہر جسم میں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، لیکن جو ٹانگوں والے کام کرتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر کام کر کے چلے گئے ہیں۔ اور پھر غازی ممتاز قادری کو کیوں سلام ہوتا ہے؟ کیونکہ عزت و ناموس رسالت پر انہوں نے پہرا دیا ہے۔ اب ادھر ہزاروں 40,000 چیلے ہیں مسیلمہ کذاب کے، اور ادھر صحابہ کی تعداد چند ہزار صحابہ ہیں۔ اگر معاملہ کوئی سستا ہوتا، معاملہ کوئی اہم نہ ہوتا تو جناب ابو بکر صدیق کہتے کوئی بات نہیں، وہ اگر بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم ایسے ہی صحابہ کو شہید کروا دیں، ہم ایسے ہی جو ہے وہ حضور کے بڑے بڑے جید صحابہ کو شہید کرا دیں، ہم حفاظ کرام کو شہید کرا دیں، قراء کو شہید کرا دیں۔ اگر معاملہ چھوٹا ہوتا تو جناب صدیق اکبر کبھی مدینہ سے کسی صحابی کو نکلنے کا حکم نہ دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کا اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دے کر بتایا لوگوں اس کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ اب ادھر صحابہ کا امتحان تھا، میرے جناب سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اب وہ مسیلمہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا تھا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر ہوئے نا، تو وہ بھی کوشش کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے ان جھوٹے چاہنے والوں کو اپنے معجزے دکھائے۔ جب اس نے سنا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خالی کنویں میں کلی کر کے پانی ڈال دیں تو وہ کنواں جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، اس نے سنا تو اس نے کہا اپنے حواریوں سے چلو میں بھی ایسا کرتا ہوں، دیکھنا میرا معجزہ کہ پانی جو ہے وہ کنواں بھر جائے گا۔ اب تھوڑا سا پانی موجود تھا، اب لعاب مصطفیٰ کہاں اور کہاں اس کی گندی زبان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو وہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان تو وہ تھی کہ جس سے رب کا کلام جاری ہوتا ہے۔ کہا میں بھی ایسا کروں گا، گئے تھوڑا سا پانی تھا، منہ میں پانی ڈالا، گندا پانی اس کنویں میں پھینکا، کہتے ہیں جتنا پانی تھا وہ سارا خشک ہو گیا، پانی خشک ہو گیا، اب تو وہ کہاں سے لائے؟ اور پھر اس نے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس کی 7 نسلوں تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس نے کہا میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اب اس نے ایسا کیا کہ ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کو اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے، آنکھوں کا نور دے دیتا ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، حضور لباب لگاتے ہیں، وہ تکلیف دور ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کبھی مجھے درد ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک اس کے پاس بھی آ گیا، کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے کوئی میرے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرو، دعا دارو دو۔ تو اس نے بھی کہا میں حضور کی نقل اتارتا ہوں، لعاب نکالا، اس کی آنکھ پہ لگایا، کہتے ہیں درد ہو رہی تھی، پہلے تو صرف درد ہوتی تھی، جب اس نے اپنا گندا لعاب اس کی آنکھ پہ لگایا تو اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ اب حضور کا مقابلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، اور ادھر 40,000 کی فوج ہے، ادھر چند ہزار لوگوں کا جو ہے وہ مجمع ایک لشکر بھیجتے ہیں۔ جناب سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار کسی اور مہم پر تھے، جب ادھر سے فارغ ہو کر وہ بھی ادھر پہنچتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ یہ جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں، ادھر سے وہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، ادھر سے حضور کے صحابہ نعرے لگاتے ہیں۔ آج ہمیں کچھ کم ظرف لوگ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ تم نے ایسے ہی جو ہے وہ گڑا ہوا ہے، صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے،
یہ تم نے اگر ہماری مسجدیں ہیں تو کہتے ہیں یہ مشرکوں کی مسجدیں ہیں، شرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول کو پکارتے ہیں، یا کہہ کے کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، جیسے رب کو پکارا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تمہیں صحابہ کا شعار بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ حضور کو کیسا پکارتے تھے۔ حضور کے ظاہر زمانے کی بات نہیں ہے، حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، جنگ یمامہ ہے، صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اور یہ روایت جو ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا شعار کیا تھا، کان شعارہم یومئذ، کہا اس دن صحابہ کرام جو نعرہ لگا رہے تھے، اب بظاہر حضور نہیں موجود، وصال فرما گئے ہیں، صحابہ کہتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے ہمارے آقا معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ حق جاری ہے۔ تو صحابہ کا ایمان تھا، عقیدہ تھا، نعرہ لگاتے تھے یا محمد۔ اب کسی صحابی نے، بڑے جید صحابہ، تمہارا علم تو ہے وہ تھوڑا ہے، صحابہ وہ تھے، تم ایک استاد سے کچھ حدیثیں پڑھ کے کہتے ہو ہم شیخ الحدیث ہیں، اور وہ صحابہ وہ تھے جن میں جناب علی بھی موجود تھے، جن کے بارے میں آقا نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب عمر بھی موجود تھے، جب انہوں نے کہا یا محمد تو علی نے روک کر یہ نہیں کہا اے صحابہ شرک کر رہے ہو، حضور تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اب یا کیوں بولا ہے، بلکہ سارے صحابہ ایک آواز سے نعرہ لگاتے تھے لوگوں یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے بلکہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، یا محمد یا رسول اللہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا بلکہ یہ صحابہ کرام کی سنت زندہ ہوتی ہے۔ اب وہ آمنے سامنے ہیں، اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، 40,000 ہیں وہ کفار، وہ مسیلمہ کذاب کے جھوٹے ماننے والے، ادھر سے چند صحابہ کا جذبہ کتنا ہے جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے۔ اب بڑے بڑے صحابہ نے بڑا بڑا اپنا کردار ادا کیا، کسی نے جو ہے وہ اپنے بازو کٹوا دیے، کسی نے کیسے جان دی، کسی نے کیسے جان دی، اور ان میں سے ایک صحابی جن کا نام جو ہے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بھائی تھے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے لے کر آئے تھے۔ آپ نے پہلی بار سنا ہوگا حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر فاروق کے بھائی، خطاب کے بیٹے، یہ بھی ان میں موجود تھے۔ اب وہ کہنے لگے، صحابہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اپنے منہ کو بند کرو، بند رکھو، اور اپنی داڑھوں کو داڑھوں کے اوپر رکھ کے، یعنی ہمت سے، جوش سے جو ہے وہ آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ اور آگے سے کہنے لگے میں جو ہے وہ اب نہیں بولوں گا، میں اب گفتگو نہیں کروں گا، کہا یا تو مسیلمہ کذاب کا سر جدا کر کے بولوں گا یا پھر شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اپنے رب سے گفتگو کروں گا۔ اب یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کو خبر پہنچی، جب خبر پہنچی تو آگے سے حضرت سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، کہا رحم اللہ اخی، اللہ تعالیٰ میرے بھائی جو ہے وہ زید پر رحم فرمائے، سبقانی، کہا میرا بھائی زید جو ہے وہ 2 مرتبہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جب اسلام قبول کیا تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور آج جو ہے شہادت بھی مجھ سے پہلے حاصل کر لی ہے۔ کہا میرا بھائی 2 وجہ سے میرے اوپر جو ہے وہ سبقت لے گیا ہے۔ اب ایسے ہی
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑا مقام ہے آپ کا، اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کسی جنگ میں تلوار نہیں ٹوٹی۔ لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا تھا، عزت و نموس رسالت کا مسئلہ تھا، آپ اس طاقت سے لڑے، اس قوت سے لڑے، فرمایا کہ آپ کی کئی تلواریں جو ہیں اس جنگ یمامہ میں ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جذبہ کیا تھا؟ آپ نے مدینہ شریف میں خطاب کیا، صحابہ کو فرمایا کہ آج چاہے کوئی بدری ہو، یعنی جو بدر میں صحابہ موجود تھے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ سارے جنتی ہیں، فرمایا آج کوئی بدری ہو یا غیر بدری صحابی ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کہا سارے کے سارے مدینہ چھوڑیں اور یمامہ میں پہنچ جائیں۔ کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے۔ اور پھر آگے سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ظننت ان الصباح، آپ فرماتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، فرمایا اگر مجھے یہ گمان ہو کہ سارے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور مجھے جو ہے وہ درندے اکیلے کو مدینے سے اٹھا کے جنگل میں لے جائیں گے، فرمایا میں پھر بھی پرواہ نہیں کروں گا، بلکہ حضور کے صحابہ کو جنگ یمامہ میں پہنچنے کا حکم دوں گا۔ اب دیگر دوسرے صحابی کا جذبہ دیکھیں، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ کافر اندر گھسے ہوئے ہیں اپنے قلعے میں اور کئی مہینوں کا سامان اندر لے کر موجود ہیں، کہا کہ ہم جو ہے وہ اندر رہیں گے، دروازہ قلعے کا بند کر دیا، کہا یہ دور سے آئے ہیں اور یہ جب ان کو کچھ نہیں ملے گا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں لائے ہیں، لیکن جب کچھ نہ ملے گا تو یہ خود بھی واپس چلے جائیں گے، ہم اندر میں محفوظ رہیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا صحابہ کرام وہ صحابہ ہیں، کھانا ملے یا نہ ملے ان کے اندر عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ طاقت اتنی ہے کہ کئی دن جو ہے بغیر کھائے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر قلعے کی دیواریں بڑی اونچی تھی، کہنے لگے یہاں پر پہلی بات ہے کوئی قلعے سے دیوار پھلانگ نہیں سکتا، کیونکہ قلعے کی دیوار جو ہے وہ بہت اونچی ہے، اور اگر کوئی آ بھی جائے گا تو ہزاروں کے مجمع میں کیسے بچ سکتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں تھا قلعے کی دیواریں اونچی ہیں، صحابہ کا ایمان اس سے بھی زیادہ اونچا ہے، صحابہ کی طاقت اور اس سے بھی زیادہ کہیں اونچی ہے۔ اور وصل حنینن وصل بدرن، کہا اگر صحابہ کی طاقت پوچھنی ہے تو بدر کے میدان سے پوچھ صحابہ کی طاقت کتنی ہے، اگر صحابہ کی طاقت پوچھنی ہے تو حنین کے مقام سے پوچھ، اور اگر صحابہ کی طاقت پوچھنی ہے تو احد کے میدان سے پوچھ۔ اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ برا بن مالک کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اندر جا کر اکیلا جو ہے وہ قلعے کا دروازہ کھولوں۔ اب جذبہ دیکھیے، اندر ہزاروں جو ہے فوجی موجود ہیں، ہزاروں بندے موجود ہیں، کہا ایسا کرو کہ مجھے ایک تختے پہ بٹھا دو یا ایک جو ہے وہ منجنیق تیار کر لو اور اس کو اپنے نیزوں کے اوپر اٹھا لو، کہا تمہارا قد ہے پھر نیزے اوپر ہوں گے، اس کے اوپر مجھے بٹھاؤ اور مجھے جو ہے وہ آگے دھکا دینا، میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، وہ صحابہ نے حضرت برا بن مالک کو ایسے نیزوں پہ اٹھا کر جو ہے وہ قلعے کے دروازے پہ لا کر ایسے اوپر پھینکا، اندر گئے، اب ہزاروں کا مجمع موجود ہے، کہتے ہیں جب اندر زمین پہ گرتے ہیں کسی کی یہ طاقت اور ہمت ہی نہیں پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو آگے ہو کے مار دے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حملہ کیا کفار پر، اب معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر جنگل میں کوئی بکری بھی ہلتی تھی تو وہ کفار جو ہیں وہ ڈر جاتے تھے کہ رسول اللہ کے غلام آ گئے ہیں، زمین پر گرے، گر کر تلوار لہرائی اور وہ اکیلے مرد مجاہد جو ہیں اس قلعے کا دروازہ کھول دیا، ہزاروں لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں تو صحابہ کرام اندر چلے جاتے ہیں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اب وہ لشکر اندر گھس جاتا ہے، ان لوگوں سے لڑائی ہوئی، 40,000 آدمی کو شکست دے دی، اور وہ مسیلمہ کذاب جھوٹا جو ہے نبوت کا دعوے دار ایک کونے میں جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے جو ہے وہ بیمار خارش زدہ اونٹ بیٹھتا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، میں چھپا ہوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں پہ بھی پہنچ گئے، کہا تو زمین کے جس کونے میں بھی جائے گا حضور کے غلام تجھے وہاں پہ تلاش کر لیں گے، اور اس لعنتی کا کام تمام کیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم جو ہے اس کو بلند کیا. اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شجاعت تھی، آپ کی بہادری تھی کہ آپ کی جو ہے وہ اقتداء میں، آپ کی جو ہے وہ بہادری کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام لڑے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو آج بھی یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ اگر ہم ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالیں گے، ہم کوئی ختم نبوت پہ کوئی تحریک کریں گے، اگر ہم ختم نبوت کے معاملے میں کوئی بات کریں گے تو یہ مسلمان جو ہے چپ بیٹھے رہیں گے. آج بھی صحابہ والا ایمان جو ہے ایمان والوں کے اندر زندہ ہے. غیرت مسلم کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور میرے آقا کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.